محترم خواتین و حضرات، میرا تعلق اس علاقے سے ہے جہاں بہت کم لوگ اردو بولتے ہیں، اس لیے تقریر کے دوران اردو زبان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوں گی اس کے لیے میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں حالات حاضرہ کا تجزیہ عام طور پر ہوتے رہتا ہے۔ ہمارے تمام اجتماعات میں، جمعہ کے خطبوں میں اور ملی گیدرنگز میں حالات حاضرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس پر تبصرے کیا جاتے ہیں کہ ان حالات کا سولوشن کیا ہے۔ حالات میں اکثر پرابلمز بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں کرائسس ہے، فلاں پرابلم ہے، اور اس کے بعد سولوشن۔ اور سولوشن عام طور پر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا سولوشن یہ ہے کہ ہم کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ تمام مسائل کا حل ہے عام طور پر۔ تو دوسرا سولوشن ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین سے کافی دور ہو چکے ہیں، اس لیے یہ تمام مسائل کا ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دین کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ جب آپ دین کو اپنائیں گے تو تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور تیسرا بہت ہی مقبول سولوشن ہے تمام پرابلمز کا، وہ یہ ہے کہ ملت کو متحد ہونا چاہیے۔ اتحاد ہر مسئلے کا حل ہے۔ حالانکہ یہ تمام ان میں سے کسی حل سے مجھے اختلاف نہیں ہے۔ تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے، دین کی طرف رجوع کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اتحاد کی ضرورت سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ مگر ان سولوشنز کے کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ کیا تعلیم، اب ذرا کرٹیکلی سوچ کے دیکھیں، اگر تمام مسلمان تعلیم یافتہ ہو گئے تو کیا ایک ایسا سماج بن سکے گا جس میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے؟ دوسرا، دین نے کہ آپ کو یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ دین قبول کرتے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دین یہ کہتا ہے کہ آپ دین میں جب آئیں گے تو آپ کو آزمایا جائے گا، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ دین میں آتے ہی تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو آزمائش کا ایک لمبا سلسلہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں صبر سے، عزم کے ساتھ اگر آپ ان سے گزریں گے تب کامیابی آپ کے ہاتھ آئے گی۔ اور یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی سولوشن آپ کو پرابلم فری زندگی عطا کر دے، کوئی سولوشن ایسا نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہی نہیں جو کسی بھی دور میں تمام مسائل سے فری رہا ہو۔ مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کے آزمائشیں انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ البتہ آپ چونکہ ملت کی قیادت کرنے والے، ملت کی رہنمائی کرنے والے حضرات ہیں، آپ کے سامنے میں اپنی یہ رائے شیئر کروں کہ جو حضرات بھی حالات حاضرہ کا تجزیہ کرتے ہیں انہیں کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک کہ ہمارا انالیسس فیکٹس کی بنیاد پر ہو، حقائق کی بنیاد پر ہو، جذبات کی بنیاد پر نہ ہو۔ اور پھر ہم جو بھی تجزیہ کرتے ہیں وہ حقائق میں سے ایک یا دو، عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، کوئی ایک ڈیولپمنٹ بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کسی ایک واقعہ، ایک ڈیولپمنٹ کو آپ سامنے رکھ کے یعنی حل تجویز کریں گے تو بہت ہی ناقص تجویز ہوگا۔ اسی طرح جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو بہت ہی ریئلسٹک، حقیقت پسندانہ یہ کریں۔ آپ آڈینس کو پلیز کرنے والا تجزیہ نہ کریں، اور پھر آپ کا تجزیہ بیلنسڈ ہو، کسی ایک طرف ڈھلا ہوا نہ ہو، بلکہ تمام فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے بیلنس کے ساتھ یہ کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جب بھی تجزیہ کرتے ہیں حالات کا تو اس کا کنکلوژن کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کنکلوژن مایوس کن نہیں ہونا چاہیے۔ کنکلوژن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر آدمی ایک دم مایوس ہو جائے اور کہے کہ نہیں، آئندہ ہمارے سامنے کوئی راستہ کھلا نہیں ہے، سب راستے بند ہیں۔ پھر آدمی کے لیے صرف وہ راستہ رہ جاتا ہے جو بعض لوگ تجویز کرتے ہیں کہ ذکر اذکار میں مصروف ہو جائیے، وظیفے پڑھیے، فلاں دعا 300 بار اور فلاں دعا 600 بار پڑھیے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں دیکھیں گے ہر چیز کا ڈیٹیل سے کرٹیکلی تجزیہ کیا گیا، فیکٹس ان پٹ کلیکٹ کیے گئے اور ان فیکٹس کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ دشمن کا سامنا ہے، بس
तवक्कल करो और निकल पड़ो, ऐसा नहीं था, बल्कि जिससे मुकाबला है उसकी ताकत क्या है, उसकी सलाहियत क्या है, उनके पास घोड़े कितने हैं, उनके पास ऊंट कितने हैं, उनके पास तलवार कितने हैं, उनके पास तीर कमान कितने, ये सब चीज़ों का हिसाब लेके उसके मुताबिक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाया गया। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हमारे सामने, मिल्लत के सामने मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है, अनएंडिंग लिस्ट है वो। उसमें अगर बाज़ को बयान करें तो इकोनॉमी एक फील्ड है जिसमें इंतहाई संजीदा किस्म के, बहुत ही सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे हैं। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, और कुछ ऐसी भी नाखुशगवार चीज़ें हैं जैसे चाइल्ड लेबर है, प्रॉस्टिट्यूशन है। बाज़ लोगों को पसंद नहीं आती कि मजलिस में इसका जिक्र किया जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी में प्रॉस्टिट्यूशन है। जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे कि ये मसाइल हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी में कास्ट का प्रॉब्लम है, काफ़ी उस पर रिसर्च हो रहा है, पेपर्स आ रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ज़रूर नहीं कि हर जगह हो, मगर इनकार तो आप नहीं कर सकते। बीमारों के दरमियान आप रहते हैं और बीमार का इलाज आप नहीं करते, तो फिर इसका हमेशा अंदेशा रहता है कि आप खुद बीमार हो जाएं। ये हुआ है हिंदुस्तान। और बेगर्स हैं सबसे ज़्यादा। आपको हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि मस्जिद के बाहर हमेशा बेगर्स रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि आपकी कम्युनिटी में बेगर्स ज़्यादा हैं। तो उनको तो हमने ये कह के खामोश कर दिया कि मस्जिद के सामने बेगर्स इसलिए रहते हैं कि मस्जिद में बहुत ही फराखदिल लोग रहते हैं, बहुत ही जनरस लोग रहते हैं, सदका करते हैं, इसलिए आते हैं। हालांकि हकीकत हमको मालूम है कि वहाँ कौन आते हैं। फिर है प्रिजनर्स की तादाद हमारे यहाँ सबसे आगे है हिंदुस्तान में। आप प्रिजनर्स का ये देखें, अब उसकी वजह बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं, मगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए सोल्यूशंस ढूंढना हम तमाम की जिम्मेदारी है। और एक मेजर प्रॉब्लम जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जिससे जूझ रही है वो है इमेज का प्रॉब्लम। मुसलमानों को बार बार सफाई देना पड़ता है कि हम डिसेंट ये सिटीजन्स हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम मुल्क के गद्दार नहीं। इस तरह के बार बार आप कितने बार क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे? और पूरा अप्रोच जो है डिफेंसिव होता है। आदमी अपना तारुफ इसी तरह शुरू करता है जैसे इंप्रेशन ये देने की कोशिश कर रहा हो कि जो चार्जशीट मुझ पर है वो मुझ पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। इस तरह का अप्रोच होता है। ये बहुत बड़ा मसला है। और हॉस्टिलिटी है, मुख्तलिफ जगहों पर बहुत ही हॉस्टाइल अंदाज से मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है। और एक बहुत बड़ा मसला है इनसिक्योरिटी का। हम मुख्तलिफ जगह इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को, कानून के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं अपने आप को, जैसे हमको बिल्कुल कोने में कर दिया गया है। और फिर पॉलिटिकल इसमें एरिया में अगर आप देखें तो वहाँ आप देखते हैं कि हमारी नुमाइंदगी जो है रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है। और जो नुमाइंदगी करने के लिए बचे हैं उनका हाल आपको मालूम है, उसमें उनका अखलाकी हाल क्या है। मिल्लत की नुमाइंदगी पॉलिटिकल फील्ड में करने वाले जो हैं वो किस अखलाक के हैं। बाज़ खुले तौर पर बुत परस्ती करते हैं, बाज़ खुले तौर पर शराब या इस तरह के फिस्को फजूर के में वो मुलवस हैं, और हम बग़ैर किसी एहतिजाज के उनको अपना लीडर मान रहे हैं। ये क्राइसिस तकरीबन हर जगह है। मौलवी साहब में हम तकवा का पीक देखना चाहते हैं, मगर पॉलिटिकल लीडर्स में हम पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स का तकवा से, दीनदारी से क्या, हालांकि अगर जो अल्लाह से नहीं डरता वो हमारा कायद बने तो आप जानते हैं उसका अवलीन नतीजा क्या होगा। मिल्लत फरोशी होगी, और हो रही बड़े पैमाने पर मिल्लत फरोशी हो रही। और ये हमारे ही हम जिन लोगों को मुंतखब करके, जिनको कंधों पर उठा के लीडर बनाए हुए, उनके करतूत हैं मिल्लत फरोशी का काम। इस तरह के, मैं अब उस फहरस्त को तवील नहीं करना चाहता, इस तरह के मसाइल बहुत सारे हैं। इनमें से किसी मसले से इनकार नहीं है। इनमें से बाज़ मसाइल ऐसे हैं जिनके लिए खुद रास्त हम जिम्मेदार हैं, और थोड़ी जिम्मेदारी कुछ और लोगों की, और कुछ अगर आप डिवाइड करें उनको, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको दूसरों ने पैदा किया और हमारा उसमें पार्शियल कंट्रीब्यूशन। मगर दोनों मसाइल में एक चीज मुश्तरक है कि उनका हल जो है हम ही को करना है। जो लोग जिम्मेदार हैं मसाइल पैदा करने के, वो उसका हल नहीं करेंगे, हुकूमत उनका हल नहीं करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज उनका हल नहीं कर पाएंगे। मसाइल जो भी हों, मसाइल पैदा करने वाले कोई भी हों,
مسائل کا حل ہم ہی کو ڈھونڈنا ہے اور ہم ہی کو اس کے لیے ان کے حل کے لیے محنت کرنا ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی, مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے شرط ہے کہ آپ کاوش کریں. بیٹھے بٹھائے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. آپ جب کاوش کرنا شروع کرتے ہیں, آپ جدوجہد کرنا شروع کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حل ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ جو مسائل ہیں ان کے سامنے ہمارا اپروچ کیا ہے ان کو ڈیل کرتے ہوئے؟ سب سے پہلا اپروچ یہ ہے کہ مرثیہ خوانی کرنا, ماتم کرنا کہ یہ مسائل ہیں, مسائل کی فہرست بیان کرنا, پھر رونا کہ یہ اتنے مسائل ہیں. اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ صرف مسائل ہیں ہمارے سامنے. اور دوسرا اپروچ یہ ہے کہ مسائل کو آپ چیلنج سمجھیں اور پھر عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے. اور جب تک آپ ٹائم طے نہیں کریں گے اور افراد طے نہیں کریں گے, کون اس ہمارے یہاں مسائل کا حل بیان کرنے والے بہت سے ہیں, مگر اسپیسیفک آپ ایک مسئلے کو جب تک نہیں چنیں گے اور ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اس مسئلے کو کون حل کرے گا, اور یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اس کو کب تک حل کیا جائے گا, تب تک آپ کسی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. اور آپ مسائل کا لسٹ دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ ان میں سے کون سا مسئلہ ہے جس کے تعلق سے ہم نے یہ اپروچ اپنایا ہے. مسلمانوں میں, غریبوں میں بھی, امیروں میں بھی شراب خوروں کی بڑی تعداد ہے. ہم میں سے کس نے کوئی اسپیسیفک پروگرام بنایا کہ مسلم سوسائٹی کو ہم شراب سے فری کر دیں گے؟ بعض نصیحت سے نہیں ہوتا, اسپیسیفک پروگرام بنائیں گے تب پیش رفت ہوگی, وہ نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہر مسئلے کے روایتی حل ہیں, آپ کو نئے مسائل کے لیے نئے حل ڈھونڈنا ہوگا, فریش اپروچ اپنانا ہوگا, نئے اسٹریٹجیز بنانے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو صرف متقی پرہیزگاروں کی مدد کافی نہیں ہوگی, اس کے لیے بہت ہی ذہین لوگوں کا انوالومنٹ اس میں ضروری ہوگا, ان سے آپ کو ان پٹ لینا ہوگا, اس کے بعد اسٹریٹجی بنانی ہوگی. اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ سارے جو انالیسس ہیں ان سب کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو کہ ہاں ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں, چاہے مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو. جب تک آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہ ہو تب تک آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. جن مسائل کے تعلق سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے وسائل, ہماری صلاحیت بہت ہی محدود ہے, تو پھر آپ اس کا حل نہیں کر سکتے. آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہوگا, اور ملت کی رہنمائی کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ملت کے افراد کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ کریں. اور کانفیڈنس جو ہے وہ فیکٹس کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور سب سے پہلی بات ہندوستان کے تعلق سے, ہندوستانی سماج میں سب سے پہلی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارا سینس آف بلانگنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. ابھی ہم لوگ ایک مڈل ایسٹ کے کنٹری میں گئے تھے, ایک ہندوستان کا وفد گیا تھا, تو وہاں کے ایک بہت ہی اعلیٰ عہدیدار انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کا ذکر کر کے بہت سمپتی کا اظہار کیا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہماری وفد کی طرف سے کہ بھائی صاحب آپ کے سمپتی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم ہندوستان میں ٹیننٹ نہیں ہے, کرایہ دار نہیں ہے. ہندوستان ہمارا ہے, ہندوستان کا نظام جو ہے وہ ہمارا بنایا ہوا نظام ہے, ہم اس میں ایکول پارٹنرز ہیں. اگر اس میں کوئی فلا ہے تو ہم ٹھیک کریں گے اس کو, آپ کی مدد کی اس میں ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے نظام کی طرف توجہ فرمائیں, کیونکہ ہم جہاں بات کر رہے تھے اس سے کچھ ہی کلومیٹر دور ایک دنیا کی مظلوم ترین قوم وہاں پر ہے, اس کی طرف بسکٹ تک نہیں پھینکتے لوگ, اور ہم جب نظر آتے ہیں تو ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں. تو ہم کو یہ سب سے پہلے یہ سینس آف بلانگنگ ہونا چاہیے کہ جسٹ بیکاز کوئی حکمران کر رہا ہے, حکمران کی نہیں ہے یہ ملک, حکمران پارٹی کی ملک نہیں ہے, یہ ملک ہمارا ہے. حکمران آتے رہے ہیں, جاتے رہے ہیں, پارٹیاں بدلتی رہی ہیں, ملک ہمارا ہے, اور اس ملک کو صحیح ڈگر پہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری. اور ہم یہ عزم کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ کہ ہم ہی یہ کام کریں گے, کوئی اور کرے نہ کرے, ہم یہ کام ضرور کریں گے. یہ ہمارا اپروچ ہونا چاہیے. جب حالات کا آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ دو چار فسادات کا ذکر کرتے ہیں, بلقیس بانو کا ذکر کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ نہیں بہت مظالم ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا خود اپنی تاریخ, آزاد ہندوستان میں جو ہماری تاریخ رہی ہے اس پر ایک نظر دوڑائیں. حالات میرے نزدیک بہت ہی بہتر ہیں, حالات برے نہیں ہیں, حالات بہت ہی اچھے حالات ہیں. آپ مجھے کوشچن کریں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ اپنے حالات کا موازنہ کیجئے. 47 میں جو حالات تھے ہمارے, 1947 میں جو ہم جس حالت میں تھے اس سے آپ موازنہ کیجئے.
اس کے مقابلے میں آج الحمدللہ ہم بہت ہی اچھی حالت میں. آپ جانتے ہیں ایک ڈریم سیل کیا گیا تھا انڈیا میں, بہت ہی گلوریس ایک دارالاسلام کا ڈریم تھا وہ, کہ جیسے ریاست مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تشکیل دی اسی طرح کی ایک ریاست وجود میں آئے گی, اور آئیے آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے, ہندوستان چھوڑیے, آئیے پڑوسی ملک میں, ہمارا اپنا نیا ملک ہوگا. اور آپ جانتے ہیں اس ملک کا کیا حشر ہوا ہے, اور ان کے مقابلے میں, اور وہ ڈریم, اس کے ڈریم کا کیا ہوا ریاست مدینہ کا, وہ تو شیٹر ہو کے رہ گیا. خود وہ ملک دو حصوں میں بٹ گیا, اور جب بٹ گیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں اس سے 100 گنا بلکہ لاکھ گنا زیادہ مظالم مسلمانوں کے ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے ساتھ کیا. ہزاروں لوگوں کا بلکہ لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا, لاکھوں عورتوں کی آبرو کے ساتھ کھیلا گیا, ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. یہ سب مظالم ہیں, اور ان کے مقابلے میں ہم نے ہم کو اس طرح کا ظلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہمارے تعلق سے بڑے بڑے جو اس وقت کے مسلمانوں کے بڑے گائیڈز تھے, دینی علماء بھی اور سیاسی قائدین بھی, انہوں نے پریڈکٹ کیے تھے 2 چیزیں. اوبیچوری لکھ دیا تھا انہوں نے انڈیا کے مسلمانوں کا. آج بھی آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. ان کی کتابیں جو پہلے چھاپتے تھے آج چھپا کے رکھتے ہیں ان کتابوں کو. اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر آپ ہجرت کر کے نہیں آئیں گے دوسرے ملک میں تو پھر آپ 2 میں سے ایک حشر ہوگا آپ کا, یا تو آپ کو مٹا دیا جائے گا, اینیہیلیشن ہوگا آپ کا, یا پھر ایسیمیلیشن ہوگا. اینیہیلیشن اور ایسیمیلیشن یہی 2 چیزیں ہماری تقدیر میں انہوں نے لکھی تھی. پوری طرح آپ کو مٹا دیا جائے گا, یا پھر آپ کو جو یہاں کی میجورٹی کی جو مذہب ہے اس میں آپ کو ضم کیا جائے گا, آپ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں رہے گی. مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے ان دونوں پریڈکشنز کو رانگ ثابت کیا. آج ہم ہندوستان میں سر اٹھا کے جی رہے ہیں, اپنے دین کے ساتھ جی رہے ہیں, اپنے دینی شناخت کے ساتھ جی رہے ہیں, بلکہ فخر سے پورے اعتماد سے آج جی رہے ہیں. اور مجھے تو امید ہے کہ جس طرح اس ملک پر راج پہلے ہم نے کیا تھا پھر کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ملک ہمارا ہے. جب بہت قلیل تعداد میں تھے تب ہم نے حکومت کی تھی اس ملک میں, حالانکہ ان کو میں اپنا نمائندہ تو نہیں مانتا, مگر پاسبلٹیز ہیں. اور آج جو حکومت کر رہے ہیں وہ کون ہے, ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ ہندوستان کے ایک انتہائی انسیکیور چھوٹی مائنورٹی ہے جو ہندوستان پر آج حکومت کر رہے ہیں. ان کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں. ہم تعداد کے لحاظ سے بھی طاقتور ہیں, صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی ہم زیادہ مستحق ہیں اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ایک صاحب پیدا ہوئے تھے, ان کا نام تھا یوسف خان. جب بچپن میں ان کا نام یوسف خان رکھا گیا, اور سوسائٹی میں ریکگنیشن پانے کے لیے ان کو اپنا نام بدلنا پڑا. اپنا نام ان کو بدل کے دلیپ کمار رکھنا پڑا. یہ لاسٹ جنریشن کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ حالات بہتر ہوئے ہیں. بہتر اس لیے ہوئے کہ ایک اور آدمی پیدا ہوا. وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کا نام دلیپ کمار تھا, مگر اس کو شہرت کب ملی؟ جب وہ اے آر رحمان بنا. اے آر رحمان جب بنا تو اس کو شہرت ملی. تو شناخت کو چھپانے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے, ہم اس حالت میں نہیں, اس سے باہر آ چکے ہیں. تو حالات کے پازیٹیو سائیڈ کو, مثبت سائیڈ پر نظر رکھیں آپ, اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا. خصوصاً ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کریں. ان کو بولیں کہ آپ اس ملک کے مالک ہیں, اس ملک کے حکمران ہیں. اور یہ جو باقی لوگ ہیں ہمارے آس پاس, مختلف ملت کمیونٹیز کے لوگ, ان میں سے کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے. ہم لوگ, ہوتا ہے کہ اندھیرے میں ہر چیز ایک طرح کی نظر آتی ہے, صرف اندھیرا نظر آتا ہے. ذرا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں جتنے کمیونٹیز ہیں, جتنے کاسٹ ہیں, وہ سب ہمارے پوٹینشیل الائز ہیں, وہ ہمارے حلیف بن سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں آپ ہم پرابلمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لسٹ بنائیے پرابلمز کا, تو آپ دیکھیں گے کہ 90% آف دی پرابلمز آف 90% آف انڈینس آر سیم. ایسا نہیں کہ بھوک مسلمانوں کو لگتی ہے, غیر مسلموں کو نہیں لگتی. یہاں لاکھوں کاسٹ کے لوگ ہیں, ہر کاسٹ کے لوگ مظلوم ہیں. ہم مظلوم نہیں ہیں, اصل میں ہم کم مظلوم ہیں, ہم سے زیادہ مظلوم. ذرا آنکھ کھول کر دیکھیے نا, جرائم کس کے خلاف ہوتا ہے؟ پارشلٹی کے وکٹمز کون ہیں, ڈسکرمنیشن کے وکٹمز کون ہیں؟ ہم کم ہیں, دوسرے زیادہ ہیں. اعداد و شمار ہے میرے پاس, آپ کے پاس فرصت ہو تو آپ دیکھیں, ہم کم ڈسکرمنیٹڈ ہیں.
क्रिकेट के टीम को देखिए, कितने दलित्स इंडिया में, 300 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स रहे हैं, सिर्फ 4 दलित रहे हैं उसमें। हालांकि मुसलमान जो है कैप्टन भी रहे हैं और दर्जनों मुसलमानों ने क्रिकेट खेला, आज भी खेल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, हावी है मुख्तलिफ मैदान में, साइंटिस्ट में देखिए, हर जगह हम, और अगर कोई मजलूम है तो हमसे ज्यादा मजलूम दूसरे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ हमारे डिमांड्स लेकर लोगों के सामने भीख मांगना, ये हमारा रोल नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है हमको हक दिलवाइए, नहीं, ये हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल समाज में ये है कि समाज के लास्ट जो पर्सन है, सबसे मजलूम जो ग्रुप है, उन समेत तमाम को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम हुकूक मांगेंगे तो सिर्फ हमारे हुकूक नहीं मांगेंगे, हम हुकूक मांगेंगे, क्योंकि मैंने अर्ज किया कि हम टेनेंट्स नहीं हैं यहाँ पर, हम इक्वल पार्टनर्स हैं सिस्टम के। तो इस सिस्टम के मातहत जो भी रहते हैं उन तमाम को, बाज लोगों को आला जात वालों से, अपर कास्ट वालों से शिकायत है। अपर कास्ट वाले दरअसल इनसिक्योरिटी के शिकार है। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके अंदर सिक्योरिटी का सेंस पैदा करें, उनको हम ये एतमाद दिलाएं कि नहीं, आपको किसी से कोई खतरा नहीं है, हम बचाएंगे आपको। पहले भी हम आपको बचाएं और आइंदा भी बचाएं। और देखिए, हमारे बचाव के लिए हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। ये निज़ाम खुद इतना अच्छा है कि अगर उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम अगर उसमें एक्टिव हिस्सा लेंगे, तो फिर इसी निज़ाम के जरिए से हम इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को इंसाफ दिला सकते हैं। और आप देखिए कि आज़ादी के वक्त के मुकाबले में आज के हालात अगर आप देखें तो आप पॉजिटिव देखें। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मसाजिद हैं तो हिंदुस्तान में है, दुनिया में सबसे ज्यादा मदारिस अगर हैं तो हमारे यहाँ है। और ये मसाजिद और मदारिस का नेटवर्क जो है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। मिल्लत को जिंदा रखने में, मिल्लत को दीन से जोड़ के रखने में इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये इन मदारिस को चलाने वाले, इन मसाजिद को चलाने वाले, अगर वो और ज्यादा एनलाइटेंड हो जाए तो और ज्यादा बेहतर रोल वो अदा कर सकता है वो मुख्तलिफ मैदानों में। असल में हमारा जो इंतहाई बहुत बड़ा काबिल रश्क जो नेटवर्क है मदारिस, मसाजिद, आइम्मा, मुदर्रिसीन का पूरे इंडिया में जो फैला हुआ है, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग मिल्लत के तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। असल में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा नेटवर्क जो है वो टोटली अंडर यूटिलाइज्ड नेटवर्क है। आप आपके इलाके के मस्जिद को देखिए कि कितना इस्तेमाल हो रहा है उसका, और उसका मुकाबला कीजिए मस्जिदुल नबवी से। मस्जिदुल नबवी का इस्तेमाल किस तरह किया जाता था। आपको अगर आपको देखना है कि मस्जिदुल नबवी का इस्तेमाल किस तरह किया जाता था, तो आपको अनफॉर्चुनेटली चर्च की तरफ देखना पड़ेगा। चर्च का इस्तेमाल उसी तरह हो रहा है जिस तरह मस्जिदुल नबवी का इस्तेमाल होता था। वहां पर हर तरह के फैसिलिटीज थे, लोगों को रहनुमाई मिलती थी, लोगों की मदद की जाती थी, कमजोरों को सहारा दिया जाता था। ये तमाम काम मसाजिद, मदारिस से हुआ करता था। आज भी वो पोटेंशियल है और वो काम हम कर सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पॉजिटिव फैक्ट्स पर और ये जो पोटेंशियल है हमारे एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, उस पर हम नजर रखें। और हम ये दावा कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तान, ये जो बार बार अपने आप को, जैसे यतीम बच्चा कहता है कि मैं यतीम हूँ, इस तरह कहना हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी, कब तक आप ये रोना रोते रहेंगे कि आप माइनॉरिटी हैं। आप हिंदुस्तान के सिंगल लार्जेस्ट पैन इंडिया कम्युनिटी हैं। मुस्लिम्स इंडिया के, हिंदुस्तान के सिंगल लार्जेस्ट पैन इंडिया कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी है जिसका रिलीजन कॉमन है, जिसका फेथ कॉमन है और उसका पूरे इंडिया में प्रेजेंस है। तबके फिरके वगैरह हैं, मगर हमारे कोई 2 फिरके ऐसे नहीं हैं जिनके दरमियान शादियां नहीं हो सकती हो, जो साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते हो। हमारे इख्तिलाफात के हुदूद ये हैं, इख्तिलाफात हैं, मगर इनके बावजूद हम एक मिल्लत हैं और उस लिहाज से हम हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कम्युनिटी हैं। और बाकी जो लोग हैं इंडिया में, वो सब हमारे काबिल एहतराम पड़ोसी हैं, हमसे हुस्न सुलूक के वो मुस्तहिक हैं। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके और हमारे दरमियान जो मसाइल मुश्तरक हैं, उन मुश्तरक मसाइल को बुनियाद बनाकर उनको इंसाफ दिलाने की मुहिम हम शुरू करें और उस प्रोसेस में हमको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। सिर्फ आप अपने देखिए, एक कश्ती है, मुल्क क्या है, कश्ती है, कश्ती के अंदर आप एक छोटा सा कमरा बना लें, उसको कितना भी सजा लें, कश्ती डूबेगी तो आप भी डूबेंगे।
اس کے بجائے پوری کشتی کو بچانے کی سوچیے, کشتی کے ہر سوار کو بچانے کی سوچیے. یہ اس ذہن کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف قیادت خود بخود آپ کی طرف آ جائے گی. یہ بھیک مانگ کر کسی کا آج تک کوئی بھلا نہیں ہوا. آپ اس پر, ان چیزوں پر غور کریں. ہمارے جو بعض اپروچ ہے ہمارے, اس میں میرے خیال سے تبدیلی کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں بڑے بڑے میٹنگز ہوتے ہیں ملت کے فیصلے لینے کے لیے. آپ جا کے ذرا قریب سے دیکھیں کہ میٹنگز کیسے ہوتے ہیں. بعض قائدین, کوئی دلی سے آتا ہے, کوئی حیدرآباد سے آتا ہے, کوئی بنگلور سے آتا ہے, ایک جگہ بیٹھتا ہے, اور میٹنگ 2 دن کا ہوتا ہے. اس میں اکثر لوگ جو ہے دوسرے دن آتے ہیں, اور وہ جو حالات حاضرہ کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ اس دن کے نیوز پیپر کی بنیاد پر ہوتا ہے. کوئی ڈیٹا نہیں, کوئی انفارمیشن نہیں. تو نیا اپروچ ہم کو اپنانا ہے کہ ملت کے فیصلے جو ہے یہ چھوٹے مدرسے کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ بہت بڑی ملت ہے, دنیا کی سب سے بڑی مسلم ملت ہے. اس کے فیصلے کرنے والے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کریں. وہ جذبات کی بنیاد پر اخبار میں چھپنے والے خبروں یا ٹی وی چینل میں آنے والے نیوز کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں, بلکہ تحقیق کی بنیاد پر. دیکھیے انفارچونیٹلی مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کی تعلیمی حالت, سماجی حالت, معاشی حالت, ان تمام چیزوں کے بارے میں جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس میں ایک ڈیٹا بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارے کسی ادارے نے یہ ڈیٹا تیار نہیں کیا. ہمارے خیر خواہ جو مختلف اقوام کے لوگ ہیں انہوں نے کیا ہے. اور دیکھیں ہندوستان کے تعلق سے سب سے بڑے فخر کی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو اکثریت ہے یہ صالح لوگوں پر مبنی اکثریت ہے, اچھے لوگوں پر مبنی اکثریت ہے. ان کے اندر بڑے, کبھی کبھی ہم سے بھی بہتر اچھے اخلاق ان کے اندر پائے جاتے ہیں, اچھی چیز کی قدر کرتے ہیں. اور ان کی ایک خصوصیت میں آپ کو بیان کروں, آپ جب کہ آزما کے دیکھ لیں, ہندوستان کے ایک عام باشندے کو مسلم دوست بنانا بہت آسان ہے, مسلمانوں کا دوست بنانا بہت آسان ہے. اس کو مسلمان کا دشمن بنانا بہت مشکل ہے. یہ مشکل کام لوگ کر رہے ہیں, کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہمارا دشمن بنایا جائے, اس کے باوجود وہ دشمن نہیں بنے. آج بھی ذرا ان کے قریب جا کے دیکھیے, آپ نے اپنے پڑوس کے قریب جا کے دیکھیے, ذرا ان سے بات کر کے دیکھیے, پھر دیکھیے ان کا ریسپانس کیسا رہتا ہے. ان کو دوست بنانا آسان ہے, دشمن بنانا مشکل ہے. اور وہ دشمن بنانے کا جو مشکل کام ہے وہ کچھ لوگ کر رہے ہیں, اور ہم کو جو آسان کام ہم کو کرنا ہے. اور ہمارا جو رویہ ہے ہندوستان کے ہمارے آس پاس کے تعلق سے, مثال کے طور پر بنگلور میں کتنے لوگ اچھی کنڑا بول سکتے ہیں, حیدرآباد میں کتنے لوگ جو ہیں اچھی تیلگو بول سکتے ہیں, مدراس میں کتنے مسلمان ہیں جو اچھی تامل بول سکتے ہیں. جب تک یہ ہمارا رویہ رہے گا, ہم یہاں کی مقامی زبانوں کو پرایا سمجھ کے ہم اس کو دور کرتے رہیں گے, تب تک ہم اس سماج میں اجنبی رہیں گے. اور جو سماج آپ کے لیے اجنبی ہے اور آپ جس سماج میں اجنبی ہیں اس سماج میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے. آپ خود اپنے آپ کو مارجنلائز کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں لنڈن جو ہے انڈیا سے کتنا دور ہے؟ بنگلور سے 8,000 کلومیٹر دور ہے. اس کے باوجود لنڈن کی زبان ہم لوگ بڑے فخر سے سیکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں. اور پڑوس پہ جو کنڑا بولتا ہے, جو ہماری زبان ہے, اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. مسجد میں کنڑا بولو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, بھائی مسجد ہے وہ کنڑا بول رہے ہیں. آخر اس ایٹیٹیوڈ سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کنڑا کا تو نہیں ہو رہا ہے, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہاں کی زمین کے حقائق سے واقف ہونا ہم کو ضروری ہے, اور یہاں کے لوگوں سے ملنا جلنا جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھیں حدود ہے ہمارے, ہم ہر چیز کو اپنا نہیں سکتے, مگر ان حدود میں رہتے ہوئے ہی ہم بہت کچھ اپنا سکتے ہیں. اب کیرلا کا ایگزامپل دیکھیے, لنگی جو ہے, لنگی شرعاً حرام نہیں ہے. کس نے حرام کیا ہے؟ کیرلا کے مولوی صاحب جو ہے, وہاں کے تنگڑ لوگ, وہ لنگی پہنتے ہیں. وہاں کے نمبودری لوگ بھی لنگی پہنتے ہیں, اس میں کوئی خباثت محسوس نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا ڈریس کوڈ انٹروڈیوس نہیں کیا, کوئی نیا لینگویج انٹروڈیوس نہیں کیا, بس کچھ حدود مقرر کیے کہ لباس کے یہ آداب ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ ٹرکی کا لباس پہنتے ہیں فخر سے, ایران کا لباس پہنتے ہیں, عمان کا لباس پہنتے ہیں. بنگلور کا لباس پہننے میں ذرا آر محسوس کرتے ہیں. حیدرآباد کا لباس جو ہے, بس دیکھیے کہ شرائن اس میں کیا غلطی ہے. ورنہ کلچرل جو ہے ہم کو بہت ہی اوپننس اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. ہر چیز تشبیہ نہیں ہوتی. لوگ یہاں کی غیر مسلم اکثریت جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں, رائٹ ہینڈ سے. تو خالف المشرکین کے نام سے کیا آپ الٹا کریں گے اس کا؟ تو جو چیز قابل قبول ہے اس کو قبول فرمائیں. تو میرے خیال سے میں اس سے پہلے کہ مائک چھینا جائے,
میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر چیز میں ٹریڈیشن کو اپنانے کے بجائے کرٹیکلی دیکھیں. ٹریڈیشن میں جو کچھ چیز اچھی ہے اس کو اپنائیں, اور جو چیزیں جس سے نقصان ہو رہا ہے اس کو ترک کریں اور اپنا نیا کلچر پیدا کریں, نئے عادات اطوار پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان اور اسلام کے ساتھ, عزت کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور دنیا میں فاتح بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اپنے دین کو غلبہ عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.